والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راہ سے چلتے تھے تو وہاں سے خوشبوئیں آتی تھیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اگر ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی ڈھونڈنا ہوتا نا، پتہ کرنا ہوتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں پر ہیں، تو ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ فرماتے ہیں جہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی ہم اس طرف چل پڑتے تھے، ہمیں معلوم ہو جاتا حضور اسی ہی راستے سے ادھر گئے ہیں. سبحان اللہ. تو اسی بات کو امام اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا. آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کا.
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو کو محسوس کر کے آپ تک پہنچ جاتے تھے. اور بتاؤ جس رستے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزر جائیں اس رستے سے خوشبو آئے, صحابہ اس خوشبو کو پا کر حضور تک پہنچ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل وجود کتنا عرف اعلیٰ مقام کا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے تو امام اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی. یہی بات آپ نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کر کے لوگوں تک پہنچائی. آپ فرماتے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو صحابی ہیں ان سے خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. ان کی 4 بیویاں تھیں. تو ان کی جو بیویاں تھیں نا وہ چاہتی تھی کہ ہماری خوشبو ان سے بڑھ جائے, ہم اپنی خوشبو سے ان کی خوشبو کو مات دے دیں. تو وہ طرح طرح کی خوشبوئیں لگایا کرتی تھی کہ ہم ان سے بڑھ جائیں, ہماری خوشبو ان سے بڑھ جائے. لیکن جب بھی حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوتے ان کی خوشبو جو تھی وہ کم ہو جاتی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غلام کی خوشبو ان سے بڑھ جاتی. سبحان اللہ. ایک دن وہ ساری اکٹھی ہوئی, کہنے لگی ہم طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہیں, ہم طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری خوشبو ہمارے خاوند سے بڑھ جائے. لیکن کیا مقصد ہے, کیا اس کے اندر راز ہے کہ ہم خوشبوئیں بھی لگاتی ہیں, طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتی ہیں. کوئی ایسی خوشبو نہیں جو ہم نے نہ لگائی ہو, مہنگی سے مہنگی خوشبو ہم نے لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے شوہر کی جو خوشبو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آج ہم ایسا کرتے ہیں, اکٹھی ساری خوشبو لگاتے ہیں اور جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری خوشبو بڑھتی ہے یا ہمارے شوہر کی خوشبو بڑھ جاتی ہے. گل وچ ہو رہے. ہاں جی, گل وچ ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غلام جو ہیں یہ داخل ہوئے ہیں اب گھر کے اندر. جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو 4 بیویاں ہوتی ہیں وہ اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں, خوشبو لگی ہوتی ہے. اب جب ہی جو ہی یہ گھر کے اندر قدم مبارک رکھتے ہیں ان کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ان سے بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. اب وہ ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھتی ہیں, ہم نے اتنی مہنگی مہنگی خوشبو لگائی ہیں اور ہم سب نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری خوشبو بڑھ جاتی, ان کی خوشبو کم ہو جاتی, لیکن ہمارے 4 کی خوشبو ان کی خوشبو کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس میں راز کیا ہے آج ہم پوچھیں گے ان سے. سبحان اللہ. آج اپنے شوہر سے پوچھیں گے کہ اس کے اندر راز کیا ہے, آپ کون سی خوشبو استعمال کرتی ہیں کہ ہم بھی خوشبوئیں لگاتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کی خوشبو بڑھ جاتی ہے, آپ بتائیں آپ کہاں سے خوشبو لاتے ہیں. اب انہوں نے سوال کیا حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عتبہ بن فرقد سے. جب سوال کیا نا کہ بتائیں آپ کہاں سے خوشبو لاتے ہیں, خوشبوئیں تو ہم بھی لگاتے ہیں لیکن آپ کہاں سے خوشبو لاتے ہیں, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صحابی کہنے لگے میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. اللہ اکبر. میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں. تو وہ بڑے تعجب سے کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خوشبو بھی نہ لگائیں اور پھر بھی آپ سے اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو آئے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ خوشبو نہ لگایا ہوتا ہے کہ میں خوشبو نہیں لگاتا لیکن اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہو. آپ یہ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگاتا لیکن اس کے باوجود آپ سے خوشبو آتی ہے, بڑے تعجب کی بات ہے. آپ فرمانے لگے اس سے تعجب کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں خوشبو نہیں لگاتا. تو کہنے لگی کہ پھر یہ خوشبو آتی کہاں سے ہے. آپ فرمانے لگے میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ. اللہ, میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی یا رسول اللہ کھلے بوئے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے, سن دلاں دیا محرمہ تیرے دروازے تے آ گئے. یا رسول اللہ اساں تو آ گئے تساں دے دروازے تے, کریمہ آپ کرم کیجئے. آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے پر گیا ہوں, در
گیا ہوں، جا کر عرض کی ہے یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، مہربانی کیجئے، کرم کیجئے، مہربانی کیجئے، شفا دے دیجئے۔ صحابی نے جب یہ جملہ کہا تو میرے کریم نے یہ نہیں کہا کہ میں کون سا ڈاکٹر ہوں، میں کون سا طبیب ہوں، میں کون سا حکیم ہوں، جاؤ کسی طبیب کے پاس، جاؤ کسی حکیم کے پاس، جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، وہ تمہارا علاج کرے گا۔ نہ ایسی بات نہیں کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیمار ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں، تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہہ کر بھگا دیا اپنے دربار سے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام اپنا کرتا اتار دو، سبحان اللہ، اپنا کرتا اتار دو۔ فرماتے ہیں میرے جسم پر پھلسیاں تھیں، میرے جسم پر پھلسیاں تھیں۔ جب میں نے اپنا کرتا اتارا نا تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم جو تھا وہ میرے بدن کے اوپر پھیر دیا۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اپنا ہاتھ مبارک جو تھا وہ میرے جسم پر پھیرا تو آپ کے ہاتھ مبارک پھیرنے کی دیر تھی کہ میری جتنیاں بھی پھنسیاں تھیں ساری کی ساری ختم ہو گئیں۔ اور یہ تم جو پوچھتی ہو کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، آپ فرمانے لگے یہ خوشبو وہاں سے آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے بدن پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تھا، تب سے لے کر آج تک وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم والی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے تو امام اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، وہی بات دہراتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ ان کی مہکنے دل کے وہ چہرے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے وہ چہرے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم اطہر کے اندر آئے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا آئے، کہنے لگے اے آمنہ اے میری بہو، لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہاری بہو خوشبو میں لگاتی ہے اور ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ وہ خوشبو ہمیں یہاں سے نہیں ملتی، اس کی خوشبو کی وجہ سے پورے مکے کی گلیاں معطر ہو گئی ہیں، جا کر ان سے پوچھئے وہ کون سی خوشبو لگاتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے پوچھ رہے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اے پیارے عبد المطلب جی میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ آپ فرمانے لگے اگر آپ خوشبو نہیں لگاتی تو پھر خوشبو آتی کیسے ہے؟ آپ فرمانے لگی راز یہ ہے جب سے میرے شکم کے اندر یہ نور آیا ہے تب سے میرے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نور اس جسم کے اندر آیا تب سے خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو صرف یہاں نہیں پورے مکہ کو معطر کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو جن کی خوشبو کا یہ عالم ہے تو وہ خود کتنی عرف والا شان کا مالک ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے آج جو کہتا ہے نا کہ میں بھی نبی جیسا، میں بھی نبی جیسا، نبی میرے جیسا، میں بھی کھاتا ہوں نبی بھی کھاتا ہے، میں بھی پیتا ہوں نبی بھی پیتا ہے، میں نے کہا کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ، کہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معطر و پاک پسینہ، اور کہاں ملا تو بدنام زمانہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کل وجود کا وہ کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، من زندہ باد۔ سب نبیًا، فقتلو، من سب نبیًا، فقتلو، رہے گا یوں ہی ان کا، چرچا رہے، رہے گا یوں ہی ان کا، چرچا رہے، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔
ہم کہتے ہیں تم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کا کیسے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا کوئی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس لیے تو فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تو یہ ارادہ کر چکا ہے کہ وہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، بے شک اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، اور یہ کافر جو لوگ ہیں یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کافر جو ہیں یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نور کو پورا کرنے والا ہوں، اگرچہ یہ کافر ناپسندیدہ جانے، یہ کافر جتنی بھی کوشش کر لیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مٹانے کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کی، یہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ بے شک پہلے بھی بات آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹانے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ نے فرما دیا اے میرا محبوب یہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں یہ دین کو نہیں مٹا سکتے، یہ آپ کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ورفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اب بند اور بلند میں بھی فرق ہے، ایک ہوتا ہے ذکر بلند کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر بند کرنا۔ ایک گروہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بند کرنا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اب بند کے اندر اگر ہم لام کا اضافہ کر دیں تو بلند بن جاتا ہے، لام نکال دیں تو بند بن جاتا ہے۔ اب لام جو ہے اگر حرف ابجد میں سے دیکھیں تو لام کے جو عدد ہے وہ 30 بنتے ہیں۔ حروف ابجد جو ہیں ان میں اگر دیکھیں تو لام کا جو عدد ہے وہ 30 ہے، اور قرآن کے سپارے بھی ہیں 30۔ قرآن کے سپارے کتنے ہیں؟ 30۔ لام داخل کرے بند کے اندر تو بلند بن جاتا ہے، اور لام کا جو عدد ہے وہ ہے 30۔ رب تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرا قرآن قیامت تک نہیں کوئی مٹا سکتا، ایسے ہی میرے مصطفیٰ کے ذکر کو بھی قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح قرآن کو کوئی نہیں مٹانے کی طاقت رکھتا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا یہ کوشش کر لیں جتنی چاہتے ہیں کر لیں۔ پہلے بھی بہت سارے کوشش کی کہ اسلام کو مٹا دیں، اسلام کو ختم کر دیں، اسلام کا نام نہ رہے۔ فرمایا بہت ساروں نے کوشش کی لیکن یہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو جیسے جیسے انہوں نے گھٹانا چاہا، رب تعالیٰ نے ویسے ویسے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس ذکر کو بلند کرنے والا خدا ہو اس ذکر کو کوئی کام کیسے مٹا سکتا ہے؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو مٹا سکے؟ کسی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ رب العزت کا مقابلہ کر سکے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے۔ ساری طاقتیں اسی ہی کی ہیں، ساری قوتیں اسی ہی کی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساروں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنا دے، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں دیکھو تو صحیح کون ہے جو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھ کر میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہیں، کون ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ میں دیکھو تو صحیح کون ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، کون ہے وہ جو لاکھوں مصیبتوں کے اندر، ہزاروں مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر کے لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں۔ یہ تو رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ اگر میری اتباع نہیں کریں گے تو یہ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ اور آگے دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور نصرانی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی رستہ بند نہیں کیا ہے۔ ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ
کچھ عقل سے کام لو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگ جاؤ۔ ساری دنیا فنا ہو سکتی ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی فنا نہیں ہو سکتی، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے گا وہ بھی فنا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی بقا ہے، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لے گا اس کے لیے بھی بقا ہے۔ چھوڑ دے یہ دنیا ہو سکتا گزارا، محمد نے چھڑے ہاں گزارا نہیں ہونا۔ ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی پر بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ساری چیزیں حضور پر قربان ہو سکتی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی چیز پر بھی قربان نہیں کر سکتے۔ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آج بھی غلام ہیں، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر جان ہے ہم پھر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام رہیں گے، اور قبر کے اندر جائیں گے پھر بھی ہماری گردن کے اندر غلامی مصطفیٰ کا بٹا ہوگا، اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے پھر بھی ہماری گردن کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی والا بٹا ہوگا۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پکا سچا عشق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔